بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام دہن میں زباں تمہارے لیے، اور آج ہے اس کا فائنل راؤنڈ یعنی آخری مرحلہ. اور آج تینوں فائنلسٹ کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن میں محمد محسب ایس ایم کالج سے تعلق رکھتے ہیں، شہباز عارف تابانیز اسکول آف اکاؤنٹنسی، سیف الرحمان کمز سے آئے تھے اور فائنل راؤنڈ تک پہنچ گئے. ان تینوں کنٹیسٹنٹس کو پہلے تو فائنل تک پہنچنے کی بہت بہت مبارکباد. اور آج کے فائنل راؤنڈ میں فائنلسٹ ونر کون ہونے جا رہا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے. اور فرسٹ پوزیشن ہولڈر کے لیے بتاتا چلوں کہ جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے 50,000 روپے کا کیش پرائز ہے، اور ARYQ-TV کی جانب سے تینوں پوزیشن ہولڈرز کے لیے ٹرافیز ہیں. سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کے لیے بھی سہیل شمس صاحب کی جانب سے 30,000 روپے کا کیش پرائز، اور تھرڈ پوزیشن ہولڈر کے لیے 20,000 روپے کا کیش پرائز ہے جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے. پہلی پوزیشن کے لیے ویسٹ پوائنٹ کی جانب سے فوڈ فیکٹری کا تحفہ، دوسری اور تیسری پوزیشن کے لیے ویسٹ پوائنٹ کی جانب سے آئرن کا تحفہ، تینوں پوزیشن ہولڈرز کے لیے فوڈ بستی کی جانب سے گفٹ ہیمپر جو ان تینوں بچوں کے ساتھ جائیں گے. ناظرین کرام، آج کا فائنل راؤنڈ بہت ہی دلچسپ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ تینوں کنٹیسٹنٹس وہ ہیں جو سلیکشن راؤنڈ میں بھی فائنلسٹ بننے والی ایبلٹیز رکھتے تھے اور آخرکار فائنلسٹ بن گئے. میرے دونوں ججز یعنی جناب آشکار داور صاحب اور شاہد مسعود صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا، بچوں کی سرپرستی کی، اور ان بچوں کو یہاں تک لانے میں ناظرین کی اور آپ کی رائے بالکل مماثلت رکھتی تھی، کہیں کوئی گنجائش اعتراض بھی نہ تھی. بہت شفاف فیصلہ رہا. آج کے ہمارے مہمان خصوصی ججز میں ہمارے چیف گیسٹ ہیں، اور ARYQ-TV تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ARYQ-TV کی کہیں بھی دنیا میں بات ہوگی تو زبان حال سے ببانگ دوحل مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کا نام ضرور آئے گا، کیونکہ ARYQ-TV کی رونق انہی کے دم قدم سے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب آج ہمارے مہمان خصوصی اور ہمارے اس مقابلے کے ججز، اور جو ہمیشہ ماشاءاللہ اول نشست سے آج تک کے مرحلے میں بچوں کی سرپرستی فرماتے رہے. آج بھی ان کی جو ججمنٹ ہے پہلے سے زیادہ باریک بینی کے ساتھ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں بھائی شاہد مسعود صاحب نے بھی، آشکار داور صاحب نے بھی بہت ہی مناسب انداز سے ججمنٹ کی. لیکن اس کے باوجود یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت سی باتیں انہوں نے زیر ذکر بھی لائے اور نہیں بھی درگزر بھی کیا، کیونکہ وہ ظاہر انتخابی مرحلہ تھا. پھر سیمی فائنل راؤنڈ میں اور ٹف ججمنٹ کی، لیکن آج تو ظاہر غلطی کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ فائنل راؤنڈ ہے. محمد محسب پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں آج کے فائنل راؤنڈ، اور مقابلے کا مفتی صاحب نام ہے دہن میں زباں تمہارے لیے. محمد محسب. تو جب ان کے نور سے تمام انبیاء کی ارواح کو پیدا کیا تو وعدہ لیا، وعدہ اپنے محبوب سے محبت کا، وعدہ ان سے وفا کا، وعدہ کہ جب وہ آئیں تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. گویا ثابت یہ ہوا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. پھر جناب والا خدا نے قرآن میں اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت کا ذکر کیا، لیکن جب کسی ایک کی اطاعت کا ذکر ہوا تو خدا نے حضور کی اطاعت کا کہا. گویا ثابت یہ ہوا کہ خدا بھی چاہتا ہے کہ تم جس دین حق کا کلمہ پڑھ کے مجھے وحدہ لا شریک مانتے ہو، اس میں میرے محبوب کی اطاعت شرط اول ہے. اور یہ اطاعت محبت کا وہ اعجاز ہے جو انسان میں بیداری پیدا کرتا ہے، جس کا عملی نمونہ صحابہ کی محبت رسول ہے. صحابہ کی محبت تو ایسی تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سانپ کا ڈسنا اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ کہیں حضور کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو. حضرت زید بن حارث حضور کی خدمت میں رہنے کو فوقیت دیتے ہیں. مولا علی مجلس کفار میں کم عمری میں حضور کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں. 313 صحابی حضور کی ایک پکار پر دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہزاروں کے لشکر کے مقابل آ جاتے ہیں. حضرت بلال حبشی تپتی ریت پر احد احد کی تسبیح پڑھتے ہیں. حضرت ابو طلحہ 70 سے زائد تیر اپنے ہاتھوں اور سینے پر روک کر حضور کی حفاظت کے لیے ڈٹ جاتے ہیں. گویا زبان حال سے یہ صدا لگائی ہو کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جناب والا یہ تمام تو وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کی محبت کو اپنے عمل سے ثابت کیا اور سرخرو ہوئے.
اگر آج بطور امت ہم بھی سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو حضور کی محبت کو تعلیمات نبوی پر عمل کر کے ثابت کرنا ہوگا. جب عمل کریں گے تو نسل انسانی کے ماتھے پر ایسے نقوش چمکیں گے کہ آفاق کے فاصلے سمٹ جائیں گے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے اور سمندر ہمیں راستہ دیں گے. جی ناظرین, یہ تھے محمد موصف, فرسٹ کنٹیسٹنٹ آف لاسٹ راؤنڈ یعنی کہ فائنل راؤنڈ, اور ایس ایم کالج کو ریپریزنٹ کر رہے تھے. انہوں نے اپنی تقریر برموضوع محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. انہوں نے ذکر کیا حضرت ابوبکر صدیق کا حضور کی وفاداری کے معاملات میں اور مولا علی کا. میں دونوں کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہوئے ایک ایک قطع, ایک حضرت ابوبکر اور دونوں کا تعلق, مفتی صاحب آپ کی توجہ کا طالب ہوں, دونوں حضرت ابوبکر کا بھی ہجرت والے واقعے سے تعلق ہے اور اس دوسرے قطعے کا مولا علی کا بھی ہجرت والے واقعے سے تعلق ہے. ایک قطعہ حضرت ابوبکر صدیق کی نظر کہ ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے, صدیق ہم رکاب نبی عمر بھر رہے. ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ, اب بھی ہیں ان کے ساتھ یہ مد نظر رہے, اب بھی ہیں ان کے ساتھ یہ مد نظر رہے. میں انشاءاللہ اگلے کنٹیسٹنٹ کے بعد حضرت علی کی ہجرت والے واقعے, حضرت علی کا ہجرت والا جو واقعہ ہے اس پر ایک خوبصورت قطعہ آپ کے گوش گزار کروں گا. لیکن سیکنڈ کنٹیسٹنٹ آتے ہیں شہباز عارف تابانیز اسکول آف اکاؤنٹنسی. محبت کا نام بھی محبت سے لیا جاتا ہے صدر علی وقار. جب اس محبت کی نسبت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو یہ دین اسلام کی بنیاد, ایمان کی پہچان اور ایمان کے کامل ہونے کی شرط قرار پاتی ہے کہ صدر علی وقار محبت اگر حسن و جمال دیکھ کر کی جائے تو کشفت دجا بجمال ہی, محبت اگر کمالات دیکھ کر کی جائے محبت اگر کمالات دیکھ کر کی جائے بلغ العلا بکمال ہی, محبت اگر خصوصیات دیکھ کر کی جائے حسنت جمیع خصال ہی. کہ صدر علی وقار محبت رسول جس کے تقاضے 4 ہیں, جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا, جو دین اسلام کی شرط اول ہے. پہلا تقاضا ایثار و قربانی, کہ ایثار و قربانی کے بغیر محبت رسول ممکن نہیں. محبت رسول ایثار و قربانی مانگتی ہے کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دے اسے لے لو, جس سے منع فرمائے اسے چھوڑ دو. صدر علی وقار اس کا دوسرا تقاضا محبوب کے محبوب سے محبت ہے کہ اصل محب وہی ہے جو محبوب کے محبوب سے محبت کرے. کہ میرے آقا نے اصحابی کا نجوم کا مجدہ جن صحابہ کو دیا ان سے محبت کی, اہل بیت سے محبت کی, حسنین کریمین سے محبت کی اور اس امت سے محبت کی کہ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. صدر علی وقار اس محبت کا تیسرا تقاضا غفلت سے اجتناب ہے کہ محبت غافل نہیں کرتی, محبت زندہ رکھتی ہے, محبت جگائے رکھتی ہے, غفلت سلائے رکھتی ہے. کہ سونا جنگل رات اندھیری کالی بدلی چھائی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. صدر علی وقار محبت رسول کا چوتھا تقاضا اطاعت رسول ہے کہ جو اطاعت رسول کرے گا وہ اللہ کا محبوب اور اللہ کے محبوب کا محبوب بن جائے گا. اور جان لے جو ان تقاضوں پہ عمل نہیں کرے گا, جو اپنے ماں باپ بھائی بہن سے بڑھ کر میرے آقا سے محبت نہیں کرے گا, وہ رحمت الہی کا نہیں بلکہ قہر الہی کا حقدار ہے. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ایمان کی حلاوت میں 3 نشانیاں ہیں. اس میں پہلی محبت رسول ہے کہ مولا علی نے وارد تیری نیند پر نواز, وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. جی ناظرین کرام, یہ تھے شہباز عارف تابانیز اسکول آف اکاؤنٹنسی سے ان کا تعلق ہے اور تقریر کر رہے تھے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ان کی تقریر سے قبل جس کنٹیسٹنٹ نے تقریر کی میں نے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج پیش کیا تھا. اور اب ایک قطعہ سماعت کیجئے مولا علی کی بارگاہ میں, اس کا بھی تعلق ہجرت والے واقعے سے ہے. میرے کرار کا سونا ہر ایک سونے سے مہنگا ہے, علی کو رات بھر توحید کی الفت جگاتی ہے. عدو بستر نبی کا, موت کا ڈر, خوف کا پہرا, اگر ماحول یہ ہو تو علی کو نیند آتی ہے, اگر ماحول یہ ہو تو علی کو نیند آتی ہے. ہمارے آخری کنٹیسٹنٹ سیف الرحمان کم سے ان کا تعلق ہے, فائنل راؤنڈ کا فائنل یعنی لاسٹ کنٹیسٹنٹ. حدیث مبارکہ میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ایمان کی تکمیل کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے، اور جب ایمان غیر مکمل ہو تو یقیناً سب کچھ نامکمل ہوگا۔ تو اسی محبت محمدی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت بلال اور حضرت خباب بدترین مظالم برداشت کرتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی اپنے سارے دانت شہید کر لیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ آپ کے اسی پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے پہلے بحری بیڑے کے امیر بنتے ہیں، اور حضرت حسین ابن علی میدان کربلا میں اپنے جانثاروں سمیت قربان ہو جاتے ہیں کہ صحابہ کرام کی حضور سے بے انتہا محبت کو دیکھتے ہوئے قریش کے سفیر عروہ بن مسعود نے صحابہ کرام کی اس جماعت کو ناقابل تسخیر جماعت قرار دیا کہ ہاں صدر علی وقار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی محبت کے سبب اصحاب رسول کو وہ رفتیں اور وہ بلندیاں عطا ہوئیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ملا۔ اور صدر علی وقار اگر آج ہم لوگ اور انہیں رضی اللہ عنہم اور ورضوا عنہ کا خطاب ملا اور کیسر و کسرا جیسی عظیم ریاستیں حضرات صحابہ کرام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئیں۔ صدر علی وقار موضوع کے دوسرے حصے میں جو لفظ خامی ہے، آج وہ ہم سب میں بطور ادنا موجود ہے، اور صدر علی وقار صحابہ اکرام اور اسلاف جس راہ پر چلتے تھے اور جس راہ کو انہوں نے اپنایا تھا، آج ہم میں اس کی ہلکی سی رمق بھی موجود نہیں۔ ہماری بدبختی کا یہ عالم ہے کہ نام محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم نکالنے کا فریضہ تک ادا نہیں کر سکتے۔ ذاتی اتحاد اور استحکام سے لے کر تعلیم و تحقیق اور معیشت و معاشرت تک آج ہم لوگ ہر میدان میں ناکام اور نامکمل ہیں، کیونکہ ہماری خامی یہ ہے کہ ہماری محبت اس ذات سے نامکمل ہے جو دنیا میں سب کچھ ملنے کا وسیلہ ہے، کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ تو پھر صدر علی وقار اگر آج ہم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ہمیں محبت محمدی کی اس شرط کو مکمل کرنا ہوگا، وگرنہ یہ سب کچھ ویسے ہی نامکمل ہوگا۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین کرام، سیف الرحمان کمز سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے آخری تقریر فائنل راؤنڈ کی ہے۔ میرے ججز سے میں مجموعی طور پہ ایک رائے لینا چاہوں گا تینوں بچوں سے متعلق۔ سب سے پہلے آشکار داور صاحب، آج کیسا رہا مقابلہ اور آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ توقعات پہ پورا اترا یا نہیں؟ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، بہت اچھی تیاری کر کے آئیں گے، لیکن افسوس یہ ہوا کہ جیسا میں امید کر رہا تھا ویسی تیاری نہیں تھی۔ بالکل ایسا ہی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس الفاظ میں جس زبان میں بیان کی جائے بہترین ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ ادائیگی کو دیکھنا پڑتا ہے، تلفظ کو دیکھنا پڑتا ہے، مواد سب کا بہترین ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور وہی بات کہ عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا میں نے پایا ہے، ان کا بھکاری، ان کا گداگر، یہ ادنا ثنا کہلا خواہ ان کا بھکاری، یہ ادنا کہلا ہے۔ بہرحال اچھا کیا سب نے، اور مطلب جس مجھے ایکسپیکٹیشن تھی اس لیول کا نہیں پیش کر سکے۔ بہرحال ظاہر فائنل کی ایکسپیکٹیشنز بھی بڑی فائنل ہوتی ہیں، لیکن چلیں میں شاہد مسعود صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے آج کے مقابلے؟ میں شروع دن سے ایک بات کہتا رہا ہوں کہ دین حق جو ہے اس کی ابدیت کو آپ لوگ سامنے رکھیں۔ صرف ہم ماضی میں اور اس دور کی بات جب ظاہری طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان یعنی صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، ہم اس دور کی بات کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے آج خصوصی جج بھی ہیں، مہمان بھی ہیں۔ مفتی صاحب کیسا لگا، کیا تاثر قائم کیا؟ آپ کی رائے کیا ہے، آپ کا زاویہ کیا ہے؟ پچھلے سالوں کی بنسبت اس سال جو میں یہاں بیٹھا ہوں تو ظاہر آپ ہمیشہ فائنل میں ہی آئے؟ جی فائنل میں تقریباً آیا ہوں۔ جی جی۔ تو مجھے تھوڑا سا مایوسی ہوئی ہے، کمزوری رہی، کمزوری لگی مجھے۔ اچھا یہاں پر میں یہ بات عرض کروں کہ کمزوری بتانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ان کو ڈی مورلائز کیا جائے، بالکل صحیح بات، ہرگز یہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا فیوچر ہے، صحیح بات، مستقبل کی باغ دوڑ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کر ان کے ہاتھوں میں جانی ہے۔ بالکل صحیح بات۔ تو آج جیسے شاہد مسعود صاحب ہیں، محترم آشکار داور صاحب ہیں، تو ان کی موجودگی میں جو ہم بتا رہے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ یہ تجھے اونچا اڑانے کے لیے صحیح بات ہے، چیزیں یہ بتائی تو جا چلتی رہی ہیں تجھے اونچا اڑانے، چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، صحیح، تاکہ آگے جا کر یہ غلطیاں نہ کریں۔ اچھا میں یہاں پر ایک بات یہ عرض کروں گا
جی موصب نام ہے ان کا؟ جی موصف جی اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا. ہاں نہیں میرا جی، تھوڑا سا یہ وزن بالکل تو آپ کو خاص طور پر جب تقریری مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں یہ باتیں مد نظر رکھنی پڑتی ہیں. صحیح. پھر ساتھ ساتھ باڈی لینگویج ان کی بہت اچھی تھی، اور تھوڑا سا یہ تھا کہ تھوڑا سا مجھے یہ ہے کہ کچھ جو موضوع ہے نا اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا، جس انداز سے ہونا چاہیے تھا نہیں کیا گیا. صحیح. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جو شہباز صاحب ہیں، سونا جنگل نہیں بیٹا سونا جنگل ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے آپ تقریباً میں نوٹ کرتا رہوں 8 سے 9 مرتبہ آپ اٹکے ہیں. بالکل یہ فائنل ہے میرا بیٹا، الفاظ زبان پہ نہیں فائنل چڑھتے میں ہوئے آپ مکمل تیاری کے ساتھ آتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا ہے کہ جب آپ منچ پر کھڑے ہیں تو بھول جائیں کہ کوئی اور ہے، آپ ہی آپ ہیں. تیاری مکمل ہونی چاہیے، کمپلیٹ ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے پھر آپ آ جائیں آخر سیف الرحمان صاحب پر. دیکھیں، جب آپ تقریر اسٹارٹ کر رہے ہیں یا کہیں پر بھی ہیں، کسی معاملے میں بھی دلیل اگر ہے قرآن میں ہے تو پہلے قرآن سے لیجئے، اس کے بعد حدیث سے. آپ نے حدیث سے شروع کیا کہ حدیث میں ہے. جی قرآن کریم میں بھی احب الیکم من اللہ ورسولہ جہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری. یہاں محبت رسول کی امپورٹنس جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. بالکل صحیح. اچھا، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بحری بیڑا ہے اس کی تشکیل ہے. تو دیکھیں، آپ کے موضوع اور اس میں کچھ نیک نظر نہیں آتا. بالکل صحیح. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ منہ مبارک سے جو ان کی محبت تھی، جو انہوں نے وصیت فرمائی تھی، تو محبت کے ساتھ یہ لنک کر جاتا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اور اخیر میں یہ کہوں گا کہ آپ کا اتار چڑھاؤ بھی تھوڑا سا مزیدار نہیں تھا کہ ایک دم آپ جوش میں آ رہے ہیں پھر ایک دم آپ آہستہ آواز میں. تو اتار چڑھاؤ بھی ایک انداز سے ہوتا ہے تو وہ بہتر لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آج مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کی رائے بھی شامل ہو گئی اور حضرت کی موجودگی بھی ظاہر ہے ہمارے لیے بڑی باعث برکت، باعث اعزاز ہے بچوں کے لیے. میں آج محمد موصف اور شہباز عارف اور سیف الرحمان کے مابین ہونے والا فائنل راؤنڈ اور کانٹے دار مقابلہ، جو کہ کانٹے دار نہیں ہو سکا اور یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے آدمی کہ فائنل راؤنڈ ہے، تو جب سیمی فائنل اور سلیکشن راؤنڈ میں انہوں نے ایسا پرفارم کیا ہے تو ڈیفینیٹلی گرینڈ فنالے میں تو ان کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا. لیکن آج بہرحال اس میں کافی مایوسی کا سامنا ہمیں کرنا پڑا. کوئی بات نہیں، گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں. آج پھر ایک مرتبہ پھر بتانا چلوں کہ ہمارے ہر دل عزیز، ہمارے بہت ہی پیارے مخدوم و محترم، مشفق و مہربان جناب محمد سہیل شمس صاحب کی جانب سے فرسٹ پوزیشن ہولڈر کے لیے 50,000، سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کے لیے 30,000 اور تھرڈ پوزیشن ہولڈر کے لیے 20,000 روپے کیش پرائز ہے. اور اس کے علاوہ ARY-Q TV کی جانب سے تینوں بچوں کے لیے، تینوں پوزیشن ہولڈرز کے لیے اور وننگ ٹرافی یہاں پر رکھی ہوئی ہے، جیسے کہ آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ پہلی پوزیشن کے لیے ویسٹ پوائنٹ کی جانب سے فوڈ فیکٹری اور دوسری اور تیسری پوزیشن کے لیے ویسٹ پوائنٹ کی جانب سے آئرن کا گفٹ ہیمپر ہے. تینوں پوزیشن ہولڈرز کے لیے فوڈ بستی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو انشاءاللہ ان تینوں کے ساتھ جائیں گے. جی، اور اب وقت ہے رزلٹ کا، اور رزلٹ اناؤنس کرنے کے لیے میں آج اپنے ججز کو ہی زحمت دے رہا ہوں. روزانہ کی بنیاد پہ ظاہر ہے سلیکٹڈ کنٹیسٹنٹ کو میں اناؤنس کرتا رہا، لیکن آج چونکہ پوزیشن ہولڈرز ہیں اور فائنل راؤنڈ میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ خلاف توقع ہوا مقابلہ، چلیں کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، اور پریشر لے لیا بچوں نے فائنل راؤنڈ کا. تھرڈ پوزیشن ہولڈر کے لیے میں گزارش کروں گا جناب اشکار داور صاحب سے کہ یہ ٹرافی اور یہ کیش پرائز بھی آپ اپنے ہاتھ سے ہی دیں گے اور اناؤنسمنٹ بھی آپ ہی کریں گے. جی، عشق کا اظہار سب نے اچھا کیا ہے جی، اور عاشقوں کے درمیان فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ صحیح بھی بات. عاشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بات. ٹھیک ہے نا. تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ناراض نہ ہو جائیں کہ بالکل میرے نہیں. عاشقوں میں فرق کیوں محسوس کیا. بالکل صحیح. لیکن یہ ہے کہ مجبوری ہے ہمیں، تقاضا ہے مقابلے کا. تقاضا ہے مقابلے کا. بہرحال بچوں نے کوشش اچھی کی ہے. جو تیسرے نمبر پہ ہیں تابانی اسکول آف اکاؤنٹنسی کے شہباز عارف. شہباز عارف تھرڈ پوزیشن ہولڈر ہیں. شہباز عارف تابانی اسکول آف اکاؤنٹنسی. میں جناب اشکار داور صاحب، یہ 20,000 روپے کا کیش پرائز اور ان کے لیے ویسٹ پوائنٹ کی جانب سے اسے ایسے جی سہیل شمس صاحب کی جانب سے 20,000 روپے کا کیش پرائز اور یہ ARY-Q TV کی جانب سے وننگ ٹرافی تھرڈ پوزیشن ہولڈر کے لیے اور ایک آئرن کا تحفہ ہے جو ان کے ساتھ جائے گا. میں چاہوں گا یہ بھی آپ پیش کر دیجئے ویسٹ پوائنٹ کی جانب سے. فوڈ بستی کی جانب سے بیٹا آپ کے ساتھ گفٹ ہیمپرز جائیں گے. یہ تینوں چاروں انعامات آپ کو بہت مبارک ہوں. بہرحال سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کی اب ہوگی اناؤنسمنٹ اور کلیئر ہو جائے گا کہ کون ہے آج کے مقابلے کا فاتح.
سیکنڈ پوزیشن اناؤنس کرنے کے لیے میں اپنے دوسرے معزز جج جناب شاہد مسعود صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کی اناؤنسمنٹ کریں اور وننگ ٹرافی اور کیش پرائز اسے پیش کریں. 30,000 روپے کا کیش انعام ہے ان کے لیے سہیل شمس صاحب کی جانب سے. جی شاہد مسعود صاحب. جناب والا ایس ایم کالج کے محمد محسب جو ہیں جی وہ سیکنڈ نہیں ہیں. اچھا سیف الرحمان کمس کے جو ہیں کمس کے وہ سیکنڈ آئے ہیں. سیکنڈ پوزیشن ہولڈر رہے سیف الرحمان. یہ winning trophy. کیش پرائز ہے جی اور یہ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے. اور یہ ویسٹ پوائنٹ کی جانب سے آئرن کا تحفہ ان کے ساتھ جائے گا. میں نے تو سوچا تھا کہ آج آپ جو ہے 50,000 کا تحفہ لے کر جائیں گے اور واپسی میں راستے سے ہی کوئی 0 میٹر جو ہے 70 سی سی بائک مجھے لگ رہا تھا, تاثرات ایسے تھے, لیکن چلے کوئی بات نہیں. اب جی سیکنڈ جن کو ملا ہے سیف الرحمان ہے جن کا تعلق کمس سے ہے اور بہت اچھی تقریر کی, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطیاں, کوتاہیاں, کمزوریاں جو انہیں سیکنڈ پوزیشن پر لائی. اور آخرکار فرسٹ پوزیشن ہولڈر کا نام مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اناؤنس کر رہے ہیں اور اپنے دستے مبارک سے ان کو ٹرافی 50,000 کا کیش پرائز, فوڈ فیکٹری اور گفٹ ہیمپر دیں گے. جی مفتی صاحب. دیکھیں امتحان میں کسی نہ کسی کو کامیاب ہونا ہوتا ہے. صحیح بات. اور امتحان کے وقت جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ گھبراہٹ, پریشانی, ساری چیزیں ہوتی ہیں. صحیح بات. تو میں اعلان کروں گا کہ محمد محسب ایس ایم کالج کی طرف سے جو تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ وہ فرسٹ پوزیشن پر ہیں. جی پروگرام دہن میں زباں تمہارے لیے خصوصی تقریری مقابلے کے فاتح جناب محمد محسب ایس ایم کالج سے, یہ ان کی وننگ ٹرافی اور کیش پرائز 50,000 روپے سہیل شمس صاحب کی جانب سے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کے دستے مبارک سے ان کو مل رہا ہے ٹرافی. بہت مبارک ہو بیٹا. اور فوڈ فیکٹری میرے خیال ہے آپ جاتے ہوئے لے جائیے گا. اور آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ, مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کا, جناب اشکار داور صاحب کا اور شاہد مسرور بھائی کا, کہ ان تینوں حضرات نے ظاہر ہے آج ہماری معاونت کی اور آپ دونوں نے تو پہلی ایپیسوڈ سے لے کر اب تک ہمارا ساتھ دیا. میں بہت شکر گزار ہوں. میں اس مقابلے کا حسب روایت ہر سال کی طرح اس سال بھی اسی شعر پر اختتام کر رہا ہوں کہ شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے, نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.